ناظرین، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بیان اور اس کی وجہ سے بہت سے سوالات اور ہر ذہن میں سوال ہیں کہ سید عاصم منیر نے، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یہ بیان کیوں دیا ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے اتنا انڈیا کے حوالے سے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ بیان دینا پڑا، اور پھر یہ کہ یہ جو مشرق کا ذکر کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے، خاص طور پہ اس مشرق کی علاقوں یعنی کہ انڈیا کا جو مشرق ہے وہ کون سے علاقے ہیں، آخر ان کو کیوں نشانہ بنانا ہے، وہاں پہ کیا رکھا ہوا ہے۔ عاصم منیر نے خود کہا کہ وہاں پہ اس کے ایسٹس ہیں، اور پھر یہ کہ یہ جو بیان دیا ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو وہ بتاؤں گا، اس کی وجہ بتاؤں گا، اس کے نتیجے میں ہونے والے انڈیا کے اندر پینک جو ہوا ہے، جو صورتحال ہے اس وقت وہ بہت ایب نارمل ہے، وہ کیا ہے، اور کیا کہیں پہ کوئی تیاری ہو رہی ہے، کہیں جنگ کی کوئی تیاری ہو رہی ہے، اس کی صورتحال پہ آج میں آپ کو اندر کی خبریں بتاتا ہوں، اور بڑی ایکوریٹ خبریں ہیں میاں طاہر۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یہ جو بیان دیا ہے یہ امریکہ کی سرزمین پہ ایک بڑا اہم ڈنر ہوا، اس میں انہوں نے یہ کہا، بڑی اہم ملاقاتوں کے بعد جو ان کی سینٹ کام کی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، جو آن گوئنگ یعنی کہ جو فارغ ہوئے ہیں جنرل کوریلا اور جو آئے ہیں ان کے ساتھ، جنرل کوپر جو ہیں ان کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں ہوئیں، ان کے بعد یہ پھر ایک گیدرنگ ہوتی ہے اور اس میں یہ سوال و جواب ہوتے ہیں، اور اس میں یہ سید عاصم منیر نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اس بار ہم انڈیا پر حملہ شروع کریں گے مشرق سے، اور پھر ہم مغرب کی طرف جائیں گے، اور مشرق جہاں پہ اس کے بہت سے اثاثے ہیں، اور اس بار ہمارا یہ حملہ اس طرح کا ہوگا، اور یہ پہلے والا جو جواب ہے اس طرح کا نہیں ہوگا، یعنی کہ بڑا سخت بیان ہے۔ اب اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ آخر مشرق سے کہنے کا مطلب کیا، بیان دینے کی وجہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں کہ جو وجہ ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ انڈیا ہمیں کہاں کہاں سے اپنی پراکسیز کے ذریعے ہم پر حملہ آور ہے، تو وہ ہے بلوچستان اور وہ ہے خیبر پختونخوا۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا ہمارے جان سے پیارے، ہمارے انٹیگرل پارٹ اینڈ پارسل، اور پھر یہ کہ یہ معدنی دولت سے مالا مال، اور یہی نہیں ہے بلکہ یہ سی پیک کا رستہ ہے، یہ سی پیک کا روٹ ہے، یعنی کہ سی پیک جو ہے وہ اس کا کچھ حصہ خیبر پختونخوا سے گزرے گا، اور بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ بلوچستان سے گزر رہا ہے، اور وہاں پہ گوادر ہے، اور بہت سے اکنامک زون بننے ہیں، ایک بہت بڑا جو اس کی ایکٹیویٹی ہے۔ اب اس کو خاص طور پہ انڈیا جو ہے وہ نشانہ بنوا رہا ہے اپنے پراکسیز بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے ذریعے، اور ان کو باقاعدہ ان پہ فنڈنگ ہے اور ڈالروں کی بارش ہو رہی ہے، اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے، انٹیلیجنس دی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کہ اب ہم نے انڈیا پہ حملہ کیا تو ہم اس کے مشرق کی طرف جائیں گے۔ اب مشرق میں ہے کیا؟ مشرق میں اگر آپ جائزہ لیں تو یہ کون سی ریاستیں بنتی ہیں انڈیا کی، وہ ہے جھارکھنڈ ہے، وہ ہے بہار ہے، وہ یو پی ہے، اور اڑیسہ ہے، یہ والی ریاستیں ہیں۔ لیکن یہ جو ریاستیں ہیں ان کو رستہ کہاں سے جاتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ان کے بیان میں طے در طے چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مشرق میں یہ والی ریاستیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو رستہ پاکستان سے ڈائریکٹ نہیں جاتا، تو پھر ہم حملہ کہاں سے کریں گے؟ ایک تو پاسبلٹی ہر وقت ہمارے پاس ہے، وہ ہے ہمارے میزائلز، جو کہ لانگ رینج میزائلز ہیں، اور وہ میزائل جو ہیں وہ بڑے کارگر میزائل ہیں، اور انہوں نے اسی اپنے سپیچ میں ایک بڑا سمبولک بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک ٹویٹ ہوا تھا اور اس میں سورہ فیل کے ساتھ امبانی کی تصویر تھی، کہ بڑی غور کرنے والی بات ہے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے عاصم منیر، جن کو کہنا چاہ رہے تھے انہیں سمجھ آ گئی تھی، اب یہاں پہ عجیب و غریب اس پہ تانے بانے بنے جا رہے ہیں۔ اصل میں سورہ فیل میں ابابیل کا ذکر ہے، اور ابابیل ہمارے پاس میزائل ہے، پاکستان کا میزائل ابابیل ہے، اس کا نام ابابیل رکھا ہوا ہے، اور یہ جو ابابیل ہے یہ اتنا طاقتور میزائل ہے، اور اتنا اس کی جو رینج ہے، اتنی دور مار رینج ہے اس کی، کہ پورا انڈیا اس میں آتا ہے۔ تو یہ تھا بتانا۔ اور امبانی کی ایک بہت بڑی وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کرناٹکا میں ایک اتنی بڑی وہ ریفائنری ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری ہے، اور وہاں پہ کاروبار کیا ہو رہا ہے کہ رشیا سے سستا تیل لا کے وہاں سے ریفائن کر کے پوری دنیا کو بیچا جا رہا ہے، اور امبانی ہی دولت مند ہو رہا ہے نا اس میں۔
انڈیا کو تو خیر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یہ ایک علیحدہ کہانی ہے، پھر کبھی بتائیں گے۔ تو یہ مقصد تھا کہ یہ میزائل جو ہے نا یہ یہاں وہاں جا کے لگے گا، جان نکل جائے گی۔ تو یہ جو مشرق ہے اس کا آپ جائزہ لیتے ہیں کہ اس پہ پہلی بات تو یہ کہ ٹھیک ہے میزائلوں سے حملہ ہو سکتا ہے، ہمارے پاس سوسائڈ ڈرونز ہیں، اور یہ ہمارا ریکارڈ ہے۔ یہ جو جن لوگوں نے یہ جنگ دیکھی، جن ملکوں نے جنہوں نے اس کو مانیٹر کیا، جن مبصرین نے، آزاد ایئر فورسز نے، دوسرے ملکوں کی ایئر فورسز نے، انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کی طرف سے جانے والے ڈرون جو ہیں وہ تباہ نہیں ہوئے، وہ واپس آئے اپنی کارروائی کر کے، جبکہ انڈیا کی طرف سے آنے والے سارے ڈرون یہاں پہ مار دیے گئے، سافٹ کل کر دیے گئے گن کے ساتھ۔ ہم نے اس میں اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی انوالو نہیں کیا، کیونکہ ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس کو انوالو کریں۔ یہ میں آپ کو کہانیاں بتاتا رہا ہوں، پھر اس کی ڈیٹیل بعد میں بتاؤں گا۔ اب یہ جو ہمارے پاس ڈرون ہیں، جو سوسائڈل ڈرون ہیں اور بڑی لانگ رینج ڈرون ہیں، وہ ہمارے پاس ملٹیپل ہیں، ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں شاہپر اور دوسرے، اور ہمارے اکانچی اور دوسرے جو ہم نے ٹرکی سے لیے ہوئے ہیں، اور اسی طرح چائنا سے، تو ان سے حملہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہماری رینج سے باہر نہیں ہے، لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے، وہ ہے کہ یہ جو حملہ ہو سکتا ہے اس بار، وہ اس کو ساتھ کون سا ملک لگتا ہے جو کہ اب ایک ملک ہے، پہلے ہمارا حصہ تھا، وہ ہے بنگلہ دیش۔ تو بنگلہ دیش سے ان ریاستوں میں حملہ کرنا، زمینی حملہ کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے جس طرح سے ہم یہاں سے امرتسر میں داخل ہو جائیں۔ تو یہ جو ریاستیں ہیں یہاں پہ ہے کیا کیا چھپا کے کیا رکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ ایک بات تو آپ کو پتہ لگ گئی ہوگی کہ بنگلہ دیش اب پاکستانی ہے۔ خیر اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل اس لیے نہیں جاتے کہ وہ اس پہ ہیو اینڈ کرائے بہت آتا ہے۔ تو خیر وہاں سے حملہ ہوگا تو ان ریاستوں میں کیا چھپا ہوا ہے؟ ان ریاستوں میں ہے دراصل یہ جو میں نے آگے پہلے بتایا آپ کو، یہ مغربی بنگال ہے، اڑیسہ ہے، جھارکھنڈ ہے، بہار ہے۔ یہ جو ریاستیں ہیں ان میں معدنی دولت بہت زیادہ ہے، ان میں لوہا ہے، ان میں کول ہے، ان میں ان کی جو گیس ہے، زیر زمین گیس ہے، پیٹرول ہے، یہ مالا مال ہے۔ تو جب ہم مالا مال ہیں جہاں پہ وہ حملہ آور ہیں، تو پھر آپ کا جو علاقے جو مالا مال ہے وہاں پہ حملہ ہوگا۔ تو جواب اسی طرح دیا جائے گا۔ اچھا جی، اب اس کے علاوہ وہاں پہ کیا کیا ہیں؟ وہاں پہ یہ جو اڑیسہ اور جھارکھنڈ ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مرکز ہیں ان کی انڈسٹری کے، بہت بڑی انڈسٹری ہے، جیسے کہ سٹیل کی ہے، لوہے کی ہے، وہاں پہ کول انڈسٹری ہے ان کی، جو وہاں سے انرجی پیدا جو کرتے ہیں یہ۔ وہاں پہ ایک اڈانی، آپ کو پتہ ہے اسی ایریا میں ایک اڈانی کول پروجیکٹ ہے ان کا، وہ اس سے انرجی حاصل کرتے ہیں۔ اور یہاں ان کا جو کولکتہ انڈسٹریل، کولکتہ آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا اکنامک ہب ہے، وہاں پہ انڈسٹری بہت زیادہ ہے۔ سیم از کہ اس میں ویسٹ بنگال ہے، اس کا میں نے کولکتہ بتا دیا، آندھرا پردیش ہے، اس میں 2 سے 3 بڑے جو ان کے تجارتی مرکز ہیں، اور نہ صرف تجارتی بلکہ انڈسٹریل مرکز ہیں۔ اور پھر یہ کہ ان کی جو وہاں پہ بہت بڑا جو کنیکٹیوٹی ہے، ریل کنیکٹیوٹی ہے، اور یہ علاقے اس لیے بھی اہم ہیں۔ یہاں پہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں انہوں نے خاص طور پہ اپنا ایک گاؤں ہے بوجھ، اس کو اس پورے علاقے کو کور کرنے کے لیے بوجھ گاؤں کے پاس انہوں نے ایک S-400 بھی اپنا لگا کے رکھا ہوا تھا، جو اس کی پوری کی حفاظت کرتا ہے اس ایریا کی۔ تو اس لیے ان کے لیے بہت اہم ہے۔ اب میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں کہ اگر ہم حملہ زمینی اور فضائی کرتے ہیں اپنے مشرقی پاکستان سے، جو اب آج بنگلہ دیش ہے، تو وہاں سے تو یہ تو مشرق تو ہو ہی گیا، اس سے دوسری طرف آپ دیکھیں، ابھی آپ نقشے پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ 6 ریاستیں اور ہیں انڈیا کی جو جڑی ہوئی ہیں ایک بڑی ہی باریک نیک کے ساتھ، بڑی ہی باریک ایک کوریڈور ہے، ایک چھوٹا سا رستہ ہے جس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس کو سلیگوری کوریڈور کہتے ہیں، اور اسے چکن نیک بھی کہا جاتا ہے۔ چکن نیک مرغے کی گردن، یہ جو مرغی کی گردن ہے اس کو ایسے کر کے دبا لیں گے وہاں سے۔ اگر ہم بنگلہ دیش سے جاتے ہیں، ہم اور چائنا، جو کہ وہاں پہ ایک آپ کو پتہ ایئر بیس بھی بن رہی ہے، تو اس کو کٹ کر دیں گے، جیسے ہی اس کو وہ جو مرغی کی گردن ہے وہ کٹ ہوگی، یہ 6 ریاستیں علیحدہ۔ تو یہ ہے اصل میں پلان، یہ ہے اصل میں پلان، یہ دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو کہا کہ ہم پھر وہاں سے، یہی نہیں ہے
کہ ہم وہاں رہیں گے، بلکہ وہاں سے پھر ہم موو کریں گے مغرب کی طرف۔ انڈیا کا مغرب وہ کون سا ہے؟ راجستھان ہے اور گجرات ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ راجستھان اور گجرات میں پوری دنیا کی بڑی بڑی انڈسٹری وہاں پہ لگی ہوئی ہے، اور یہ سلیکون ویلی، اور وہاں پہ جو پورا ان کا فارما انڈسٹری ہے، ادویات بنانے والی، امریکی انویسٹرز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جو یہ آئی ٹی اور ٹیلی کام کا جو، اور یہ جو فون بنتے ہیں، اور یہ الیکٹرانکس کی ایک بہت بڑی انہوں نے وہاں ایریا جہاں پہ یہ پروڈکشن ہوتی ہے، تو پھر وہ ہوگا۔ تو یہ ہے اصل میں انڈیا کو پورا بتا دیا گیا ہے کہ یہ کریں گے۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور بات کی، وہ یہ کی کہ انڈیا ہمارے پانیوں پہ بنا لے ڈیم، بھلے بنا لے، جب وہ بنا لے گا تو ہم میزائل ماریں گے، 10 میزائل لگیں گے اور فارغ۔ اب میں آپ کو بتاؤں انڈیا کے صورتحال اندر کی کیا صورتحال ہے اس وقت۔ یہ صورتحال ہے، میں یقین سے میں نے جب رات سے شروع کیا انٹرنیٹ اور باقی چیزیں ان کی طرف جا کے دیکھا، تو وہاں پہ ایک پینک ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں کہیں، ہمارا گھر تو ادھر، ہماری رہائش تو نہیں ہے ادھر کہیں جہاں ڈیم بن سکتا ہے۔ ممکنہ ڈیم سرچ ہو رہی ہے اس میں کہ ممکنہ ڈیم کہاں بن سکتا ہے، کہاں کہاں ہو سکتا ہے۔ لوگ لگے ہوئے ہیں، لوگوں میں پینک ہے اس وقت وہاں پہ، انڈینز میں، اور خاص طور پہ جو شمالی علاقے ہیں وہاں پہ، یہ جو مشرقی علاقے جو میں نے کہا ہے، جو بتایا، وہاں پہ بھی ایک پینک ہے۔ اور پھر یہ کہ ہر کوئی سوال اٹھا رہا ہے اور گروک سے پوچھ رہا ہے، کوئی دوسری جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہاں سے جا کے سرچیں لگ رہی ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں نا سرچ کی جو جتنی زیادہ ٹرینڈنگ ہے اس وقت انڈیا میں، وہ یہ ہو رہی ہے۔ اور اگلی بات جو آخر پہ میں نے آپ کو بتانی تھی کہ باقاعدہ انڈیا کی گورنمنٹ اور ان کی فورسز میں بھی ایک پینک ہے، اور وہاں پہ اس وقت پاکستان اور انڈیا دونوں سمندر کے پانیوں میں مشترکہ تو نہیں کہیں گے نا، علیحدہ علیحدہ، لیکن مشترکہ پانی ہے، پانی تو ہمارا مشترکہ، یہ بحیرہ عرب اور بحیرہ ہند، وہاں پہ یہ مشقیں ہو رہی ہیں اس وقت، اور ایک دوسرے کو ناٹم جاری کیے ہوئے ہیں کہ یہ یہاں پہ ہم مشقیں کر رہے ہیں نیول کی، وہاں پہ وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے تیاری تو اپنی پوری ہے۔ پاکستان تو ہر وقت تیار رہتا ہے، آپ کو پتہ 14 اگست ہے ہمارا، ویسے بھی ہماری ایئر فورس جو ہے وہ اپنے تیاریوں میں مصروف ہے، اور 14 اگست کو جو کچھ ہم نے دکھانا ہے وہ انڈیا کی نیندیں اور اڑا لے گا، اور وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر آپ کو دوبارہ اس پہ بعد میں کسی ویلاگ میں بتاؤں گا۔ تو یہ اس وقت وہاں صورتحال ہے انڈیا کے اندر، انڈیا کی فورسز میں، انڈیا کی گورنمنٹ میں، انڈیا کے لوگوں میں ایک پینک ہے اس بیان کے بعد۔ تو یہ تھی اس کی پوری کہانی، اس بیان کے پیچھے اور اس کا جو بیک گراؤنڈ اور اس کے آگے جو ہونے والا ہے، مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔